أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب محكمه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم، ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے تھے، تو آج ماہ مبارک رمضان کی دوسری فضیلت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ماہ مبارک رمضان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر گرامی اسلام خطبات شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر وعند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ پیغمبر گرامی اسلام ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خطبات شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: اے لوگو، آگاہ رہو، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت سے بھرا ہوا ہے، جو مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے، جس کی ساعات، جس کے لمحات تمام لمحات سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے اس ماہ پربرکت کی ارشاد فرماتے: انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبولہ ودعاؤکم فیہ مستجابہ۔ فرماتے ہیں بھئی یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت شمار کیا جاتا ہے، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، جو بھی عمل اس ماہ پربرکت میں انجام دے گا وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول منظور ہوگا، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابًا، اور آپ کی دعائیں اس ماہ پربرکت میں مقبول ہو جائے گا۔ یہ سب فضیلتیں، یہ سب برتری، یہ سب شرافتیں کس وجہ سے اس ماہ مبارک رمضان کو؟ تو خداوند علی الاعلیٰ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بھئی قرآن چونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو تمام سال کے مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔